نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلناہا، ہم نے سارے واقعے کو کر دیا نکال العبرت لما بین یدیہا، جو اس وقت کے موجودہ لوگ تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والے لوگ تھے۔ اب آیت مبارکہ میں نکال کا لفظ آیا ہے، اور نکال کہا جاتا ہے کسی ایسے کام کو کرتا ہوا دیکھنا یا ہوتا ہوا دیکھنا کہ جس کو دیکھ کے انسان کو یہ خوف ہو کہ اگر میں نے بھی یہ کام کیا تو بالکل ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت انداز سے یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کا دین کا مذاق اڑانا اور دین کے اوپر عمل نہ کرنا، اگر تم نے بھی کہیں ایسا کام کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے۔ اس سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ اور جو اس دور کے لوگ موجود تھے ان سب کے لیے یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ نکال تھا کہ دیکھیں کہ ہم وہی کام تو نہیں کرے جو انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ موعظہ ہے۔ موعظہ واعظ سے ہے، اور واعظ کہا جاتا ہے کہ ایسی بات جو صحیح وقت پر صحیح انداز میں دل پر اثر کرنے والی ہو، اس بات کو جو ہے وہ واعظ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر نرمی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، ٹائمنگ بھی ہوتی ہے، اور بات کرنے کا جو ہے وہ ایک سلیقہ اور ڈھنگ بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا واقعہ موعظہ ہے۔ بعض اوقات کسی کی بات جو ہے وہ واعظ بن جاتی ہے، بعض اوقات کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے لیے واعظ بن جاتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعے کو ہمارے لیے واعظ کے طور پہ بیان کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک واعظ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ صحیح وقت پہ ہے، صحیح انداز سے ہے، اور دل پہ اثر کرنے والی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں واعظ کرتے ہیں تو پھر انسانوں کو بھی ایک دوسرے کو واعظ کرنا چاہیے۔ لیکن بڑی پیاری بات ہے کہ کس کے دل کے اوپر یہ باتیں اثر کریں گی؟ للمتقین، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، یہ قرآن کی آیات، یہ اللہ تعالیٰ کے واعظ جو ہیں ان کے دلوں کے اوپر ضرور اثر کریں گے۔